بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولتی کتاب، مصنف کا نام ہے سید ابو العلا مودودی۔ زکوٰۃ، اسلامی اخوت کی بنیادیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار اور مشرکین سے جنگ کا حکم دیا ہے اور مسلسل کئی رکوعوں تک جنگ ہی کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پھر اگر وہ کفر و شرک پر توبہ کریں، ایمان لے آئیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی محض کفر اور شرک سے توبہ کرنا اور ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ وہ واقعی کفر اور شرک سے تائب ہو گئے اور حقیقت میں ایمان لائے ہیں صرف اسی طرح مل سکتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں۔ لہٰذا اگر وہ اپنے اس عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیں تب تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ورنہ ان کو بھائی نہ سمجھو اور ان سے جنگ بند نہ کرو۔ پھر آگے چل کر اسی صورت میں ارشاد ہوتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں، اور ان مومن مردوں اور عورتوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ رحمت کرے گا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے۔ کوئی شخص مسلمانوں کا دینی بھائی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اقرار ایمان کر کے عملاً نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہ کرے۔ ایمان، نماز اور زکوٰۃ یہ تینوں چیزیں مل کر امانت داروں کی جماعت بناتی ہیں۔ جو لوگ ان تینوں کے پابند ہیں وہ اس جماعت کے اندر ہیں، اور انہی کے درمیان دوستی، محبت اور رفاقت، مددگاری کا تعلق ہے۔ اور جو اس کے پابند نہیں ہیں، خواہ وہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، ان سے دوستی، محبت اور رفاقت کا تعلق رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے قانون کو توڑ دیا گیا اور اللہ کی پارٹی کو منتشر کر دیا، پھر دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے کی امید کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آگے چلیے، سورۃ حج میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کی مدد کی شرائط اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ سورۃ حج آیت نمبر 40 اور 41 ترجمہ ہے اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اور اللہ زبردست قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں حکومت بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے، اور سب چیزوں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بھی وہی نوٹس دیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کس طرح سے تنبیہ کی۔ ان سے صاف فرما دیا گیا تھا کہ میں اسی وقت تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے نبیوں کے مشن میں ان کا ساتھ دو گے، یعنی میرے قانون کو دنیا میں جاری کرتے رہو گے۔ جو ہی تم نے یہ کام چھوڑا پھر میں اپنے ہاتھ تمہاری مدد سے کھینچ لوں گا۔ ٹھیک یہی بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی فرمائی ہے۔ ان سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر زمین میں طاقت حاصل کر کے تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور نیکیاں پھیلاؤ گے اور بدیوں کو مٹاؤ گے تب تو میں تمہارا مددگار ہوں، اور جس کا میں مددگار ہوں اسے کون دبا سکتا ہے۔ لیکن اگر تم نے زکوٰۃ سے منہ پھیرا اور زمین میں حکومت حاصل کر کے نیکیوں کی بجائے بدیاں پھیلائیں اور بدیوں کی بجائے نیکیوں کو مٹانا شروع کیا، اور میرا کلمہ بلند کرنے کی بجائے اپنا کلمہ بلند کرنے لگے اور خراج وصول کر کے اپنے لیے زمین پر جنتیں بنانے ہی کو وراثت ارضی کا مقصود سمجھ لیا، تو سن رکھو کہ میری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوگی، پھر شیطان ہی تمہارا مددگار رہ جائے گا۔ مسلمانوں کو تنبیہ،
اللہ اکبر، کتنا بڑا عبرت کا مقام ہے۔ جو دھمکی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اس کو انہوں نے خالی خولی زبانی دھمکی سمجھا اور اس کے خلاف عمل کر کے اپنا انجام دیکھ لیا کہ آج روئے زمین پر مارے مارے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ سے نکالے جا رہے ہیں، کہیں ٹھکانہ نہیں پاتے۔ کروڑ ہا کروڑ روپے ان کے پاس موجود ہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت مند قوم ہے، مگر یہ روپیہ ان کے کسی کام نہیں آتا۔ نماز کی بجائے بدکاری اور زکوٰۃ کی بجائے سود خوری کا ملعون طریقہ اختیار کر کے انہوں نے خود بھی اللہ کی لعنت اپنے اوپر مسلط کر لی، اور اب اس لعنت کو لیے ہوئے طاعون کی چوہوں کی طرح دنیا بھر میں سے پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ پھر یہی دھمکی مسلمانوں کو دی گئی اور مسلمانوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کر کے نماز اور زکوٰۃ سے غفلت کی اور اللہ کی بخشی ہوئی طاقت کو نیکیاں پھیلانے اور بدیوں کو مٹانے میں استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ حکومت کے تخت سے اتار کر پھینک دیے گئے دنیا بھر میں ظالموں کا تختہ مشق بن رہے ہیں، اور روئے زمین میں ہر جگہ ضعیف اور مغلوب ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑنے کا انجام بد تو دیکھ چکے۔ اب ان میں سے ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی ہے جو مسلمانوں کو بے حیائی، فحش اور بدکاری میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، اور ان سے کہہ رہی ہے تمہارے افلاس کا علاج یہ ہے کہ بینک اور انشورنس کمپنیاں قائم کرو اور سود خواری شروع کر دو۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے یہ کیا تو وہی ذلت اور خواری ان پر مسلط ہو کر رہے گی جس میں یہودی مبتلا ہوئے تھے، اور یہ بھی اللہ کی اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے جس نے بنی اسرائیل کو گھیر رکھا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ یہ سمجھ لیں زکوٰۃ کیا چیز ہے اور کتنی بڑی طاقت اللہ نے اس چیز میں بھر دی ہے، اور آج جس رحمت خداوندی کو مسلمان ایک معمولی چیز سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں کتنی بڑی برکتیں رکھتی ہے۔ آج آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کا اسلام میں کیا درجہ ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور ان کے مولوی ان کو دن رات یہ اطمینان دلاتے رہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کر زکوٰۃ نہ دے کر بھی وہ مسلمان رہتے ہیں، مگر قرآن اس کی صاف الفاظ میں تردید کرتا ہے۔ قرآن کی روح سے کلمہ طیبہ کا اقرار ہی بے معنی ہے اگر آدمی اس کے ثبوت میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہ ہو۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو کافر سمجھ کر ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدا میں شبہ تھا کہ آیا وہ مسلمان جو اللہ اور رسول کا اقرار کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اور ان لوگوں کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے یا نہیں جن پر تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت کے قرب کا درجہ عطا فرمایا تھا، اپنی بات پر اڑ گئے اور انہوں نے اصرار کے ساتھ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو میں ان پر تلوار اٹھاؤں گا۔ تو بالآخر تمام صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ نے حق کے لیے کھول دیا اور سب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ زکوٰۃ سے انکار کرنے والے پر جہاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا ان مشرکین کا کام ہے جو آخرت کے منکر ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 6 اور 7، اس کا ترجمہ ہے تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت سے منکر ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب کا نام ہے خطبات اور مصنف ہیں سید ابو العالیٰ مودودی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔